الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا 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 تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة صدق اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، ذمہ داران جامعہ فاطمہ نسوان، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، طالبات اور پردہ نشین خواتین، الحمدللہ بہت دیر سے آپ دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظم صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کو چلانا ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں کھانے کا کیا رواج ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ختم ہی پر کھاتے ہیں۔ تو بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ باتیں کہلوائے جو میرے لیے اور سب کے لیے، ساری امت کے لیے مفید ہوں، عمل کا ذریعہ بنے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم پہلے پابند بنیں، مرد عورت دونوں بھی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ من ترضون دینہ و خلقہ، جس کی دینداری سے، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو شادی کرو۔
بعض لوگ دیندار رہتے ہیں، اخلاق کا الف رہتا نہیں. ایسے دیندار تہجد بھی چھٹتی نہیں، تسبیح بھی چھٹتی نہیں، کچھ بھی چھٹتے نہیں، لیکن اخلاق کا الف بھی نہیں. پکڑ کو مارنا، دھڑنا، یہ کرنا، تکلیف دینا، ستانا، اخلاق کا الف نہیں. اور بعض لوگ اخلاق میں اتنے اعلیٰ پیمانے پر رہتے ہیں کہ کتے کے سر پر بھی ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، نماز کا نون بھی نہیں. یہ دو بھی ڈینجر ہیں، دو بھی ڈینجر ہیں. لڑکے کے تعلق سے یوں کہا اور لڑکی کے تعلق سے کیا کہا کہ تنکح المرأۃ لاربعین، 4 بنیادوں پر شادی کی جاتی ہے. لمالہا، مال کو بنیاد بناتے ہیں، یہودیوں کا مزاج ہے. ولجمالہا، خوبصورتی کو، جمال کو مزاج بناتے ہیں، وہ مزاج ہے عیسائیوں کا، کرسچنوں کا. ولحسبہا، خاندان دیکھتے ہیں، یہ مزاج ہے حنوت کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تو اس لیے فرمایا کہ لڑکا بھی دیندار، لڑکی بھی دیندار، دونوں دیندار ہیں تو کیا کریں گے؟ حلال غذا کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے. اچھی طرح سمجھو بات کو، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں. حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے حلال جانوروں کو، بکری، گائے، اونٹنی، بھینس، 1 بچہ یا زیادہ تو 2 بچے، لیکن برکت ایسی، حج کے موقع پر لاکھوں، قربانی کے موقع پر کروڑوں قربانیاں ہو رہے ہیں. آج تک شارٹیج نہیں، شارٹیج نہیں آج تک. اس کے برخلاف دیکھو، بلی کو 5، کتیا کو 8، سور کو 16. کون کھا رہا ہے؟ کہاں کھا رہی؟ کہاں برکت ہے؟ تو اس لیے ہم پہلے یہ طے کریں کہ مجھے ہر قسم سے حلال کھانا ہے، حلال کھانا ہے. چنانچہ خالد صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، جو غلام محمد صاحب استانوی کے شیخ ہیں، ان کی دعاؤں سے حضرت اللہ نے ان کو ترقی دیا. تو حضرت صدیق احمد صاحب باندھوی جب تشریف لائے تھے بنگلور میں پہلی مرتبہ 91 میں، اس وقت حضرت ایک واقعہ سنایا ایک دیندار لڑکی کا. وہ کیا کہ ایک دیندار لڑکی کا نکاح ہوا کلکٹر کے ساتھ. لڑکی دیندار تھی، نکاح ہوا. نکاح کے موقع پر وہ دلہن شادی محل میں نمازاں ادا کر رہی ہے. عام تو سے کام پڑتی نمازاں، دلہنا اسے چونڈا، پھولاں کا چونڈا ڈال کے بت بنا ڈالتی. 2 آدمی پکڑ لے جانا، 2 آدمی پکڑ لگانا. بلکہ میں ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھا تھا، ایک نوشو کو 2 جنے پکڑ لگا ہے. میں بولا کہاں سے ڈسچارج کر لے کر رہی کیا؟ تو ڈسچارج کا لفظ سنتے ہی ادھر انہیں کود ڈالے، انہیں خوب پڑ گیا، 2 ڈسچارج پڑ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب 1.5 کے طریقے ہی ہے، 1 کے نہیں. ہم تو 1 ہیں. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ہمیں ایک ہونا ہے، 1.5 نہیں ہونا ہے. خیر، تو دلہن نمازہ پڑھ رہی ہے، سسرال میں گئی، سلام کی تو پورے عورتیں جتنے رشتہ دار تھے ایسا کپڑا ڈال لیا. کیا بے شرم ہے نا بول کو. سلام کری تو بے شرم، ناچ لے گئی تو شرم نہیں، بہت خوش. خیر، اس کے بعد جب کھانے کا وقت آیا، وہاں بھی نمازیں پڑھ رہی ہے. جب کھانے کا وقت آیا تو ساس، نندا سب مل کو درخواست کر رہے ہیں، دلہن کھانا کھا لو،
دلہن کھانا کھا لو. میں نہیں کھاتی، میں نہیں کھاتی. سب مل کر بول رہے ہیں، ماننے تیار نہیں. اتنے میں نوشا آیا. میں ہمیشہ نکاح کے موقع پر نوشا کو یہ نصیحت کرتا ہوں، دو باتیں. ایک بات حضرت جی کی، حضرت جی انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نکاح کا بیان کے موقع پر فرماتے تھے، میاں بیوی کی ملاقات کے بعد اگر نماز قضا ہو گئی، اس سے جو اولاد ہوگی وہ نافرمان ہوگی. کتنی موٹی تعویذ ڈالے تو بھی سدھرتا نہیں انہیں. یا بھینساں کو بیلاں کو ڈالتی نہیں، پھٹکری بھی کالی ڈوری، نہیں سدھرتا انہیں. کیوں؟ خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میراوت دیوار کج. فاؤنڈیشن اسٹون اگر ٹیڑھا ہے، سریا تک لے جاؤ، سریا تک لے جاؤ، وہ ٹیڑھا ہی رہے گا، ٹیڑھی رہے گی دیوار. اس لیے ایک نصیحت یہ کرتا میں. دوسری نصیحت یہ بتاتا دلہا کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دو کان دو طرف دیا ہے، ایک ہی طرف دو کان نہیں رکھ دیا. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے، ایک کان سے ماں کا سنو، ایک کان سے بیوی کا سنو. دونوں کا سن کو، دونوں کا بیلنس برابر رکھو. ماں کا سن کو بیوی کو مارنا نہیں، بیوی کا سن کو ماں کو جھڑکنا نہیں. یہ ہمیشہ نصیحت کرتا میں. اس لیے کہ عورتوں کو مرچی مسالہ لگائے بغیر پکانے بھی آتا نہیں، بولنے بھی آتا نہیں. ان کی مجبوری ہے، وہ رتی کو ہتی کرنا اچھا آتا ان کو. تو میں نصیحت کرتا میں. چنانچہ وہ نوشا جو آیا، اس کے بھانا ماں سب مل کر شروع کر ڈالے. تو نوشا جو ہے DOG ڈاک کا سبق نہیں پڑھا. کون سا سبق؟ ذرا لوگوں کی عادت ہے، گھر میں آتے ایسا بھونکنا شروع کرتی ہیں، اللہ بچانا. گھر والے کیا سمجھتی معلوم نہیں. حالانکہ زور سے بات کرنا منع ہے، منع ہے. سرکار دو عالم صاحب کے بارے میں آتا ہے، جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے آہستہ سلام کر کے تشریف لاتے. آہستہ. کیوں؟ اماں جان سو رہی ہیں، جاگنا نہیں، جاگ رہی ہیں سن لینا. یہ اخلاق سکھا ہے، مسکراتے ہوئے. خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ نوشاد جو ہے کلیکٹر ایک دم ماں کی بہنوں کی بات سن کر ایک دم وہ شروع نہیں کر دیا، بلکہ بہنوں سے ماں سے کہا تم ذرا باہر آ جاؤ. وہ باہر آ گئے. باہر آنے کے بعد بیوی سے پوچھا سلام کر کے، اجی کیا قصہ؟ تو بیوی کا جملہ سنو. بیوی نے کہا دلہن دیکھو جی، میرے والد مجھے تمہارے حوالے کر دیے، میں تمہاری زندگی بھر خدمت کروں گی. یہ جملہ سنو. یہ اس کا جملہ کیا ہے؟ آج کل کیا ہو رہا ہے، دلہا کو ٹشو پیپر سمجھیں لوگ، ٹشو پیپر سمجھے ہیں. یہاں دیکھو جملہ کیا بول رہی ہے کہ زندگی بھر خدمت کروں گی لیکن کھانا نہیں کھاؤں گی. پوچھا کیوں؟ مجھے پتا چلا تم رشوت لیتے ہو. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یہ دونوں جہنم میں کندے ہیں، میں نہیں کھاتی. علامہ اقبال فرماتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس کے دل سے بات نکلی، شوہر کے دل میں بات اتری. شوہر نے کہا آج میں تمہارے سامنے قسم کھاتا ہوں اس کے بعد میں رشوت نہیں لوں گا. تو اس لیے پہلی بنیاد چیز کیا ہے کہ ہم فکر کریں کائی کی؟ حلال کھانے کی. بنیاد حضرت قاری طیب صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا افغانستان کے بادشاہ کا کہ اس کی بیوی افغانستان بادشاہ کی بیوی. تو افغانستان بادشاہ کیا کیا؟
فوج دے کر روانہ کیا اپنے بیٹے کو. کچھ دنوں کے بعد اطلاع آئی, کسی نے آ کر کہہ دیا آپ کا بیٹا شکست کھا گیا, ہار گیا. تو جملہ سنتے ہی چہرہ اجڑ گیا, سکڑ گیا. گھر آیا, جیسے ہی گھر پہنچا تو چہرہ اجڑا ہوا ہے. بیوی نے پوچھا اجی کیا ہوا؟ تو کیا بھی نہیں. عورتوں کو برتنا کھرچ کھرچ کو عادت اب چھوڑتی ہے. مجھے کیا ہوا بولنا پڑے گا. تو انہیں بول دیا میرا بیٹا شکست کھا گیا. تو اس کی بیوی نے جاؤ جاؤ, میرا بیٹا ہرگز شکست نہیں کھا سکتا, جاؤ, یہ بول کر روانہ کر دیا. حالانکہ اس زمانے ٹی وی نہیں, فون نہیں, کرنٹ تک نہیں, وہ زمانہ تھا. چند ہفتوں کے بعد بیٹا فتح پا کے آ رہا ہے تو اس سے تعجب ہوا. شوہر کو آیا بیوی کے پاس, تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو بیوی نے کہا بیت المال سے ایک دانہ ایک حبہ بھی نہیں اٹھائی. کپڑے سیتی تھی, اس مزدوری سے کھاتی تھی, نمبر 1. نمبر 2, جب بھی مجھے بچے کو دودھ پلانے کا وقت آتا وضو کر کے دودھ پلاتی تھی. یہ 2 کام یہ کرتی تھی. مجھے یقین تھا کہ اللہ اسے شکست نہیں دے گا. اس لیے پہلی بنیادی بات کیا ہے کہ 2 طرف دیندار ہو اور 2 طرف حلال غذا ہو, حرام نہ ہو. بنیادی چیز ہے یہ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو منیمم 40 بچے, منیمم, میکزیمم نو کاؤنٹنگ, میکزیمم نو کاؤنٹنگ. کیسے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال. ان کی خدمت سے خوش ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دی, اللہ تمہارے مال میں, تمہاری اولاد میں برکت دے. اس دعا کا اثر حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے باغ میں, دوسرے صحابہ اکرام کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ کھجور آتے تھے, میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ آتے تھے. یہ مال میں برکت کی دعا. اور اولاد میں برکت, حضرت فرماتے ہیں 90% سینچری کو 3 کم بچوں کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوں. کتنے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ دفن کیا ہوں. اور کتنے ہوں گے تم خود حساب لگا لو. لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ صحابہ کرام اپنی اولاد کو ایک بچہ ڈرائیور, ایک بچہ کنڈکٹر, ایک بچہ ٹر, ایک بچہ نر, ایک بچہ ٹنکر, ایک بچہ پینٹر, ٹر نر, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. پھر کیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو, تم بھی پابندی کرو. لا نسألک رزقا, ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے. نحن نرزقک, روزی ہم پہنچائیں گے, ہم پہنچائیں گے. کیسے پہنچائیں گے؟ والعاقبۃ للتقوی, جس کی زندگی میں تقوی زیادہ ہوگا ویسے روزی اللہ پہنچائے گا. تو اب ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ حلال کھاؤ اور اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ. بچے بگڑیں گے نہیں, بگڑیں گے نہیں. مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے مجھے ایک مرتبہ حرام غذا کھلا دیا. غذا جاتے ہی میرے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ میں کسی عورت سے اپنا منہ کالا کر لوں, کالا کر لوں. اس کے برخلاف دیوبند میں
ایک مزدور رہتا تھا، اس کا نام تھا بڑھن. بڑھن کیا واسطے؟ وہ چہارشنبے کو پیدا ہوا، چہارشنبے کو بدھ بولتے ہیں تو بدھ کو بڑھن، رمضان کو رمضانی، شعبان کو شعبانی، جمعہ کو جمعی، وہاں کے نام ایسے. تو بڑھن وہ کیا کرتا؟ روزانہ مزدوری کرتا، تھوڑا تھوڑا بچا بچا کر سال میں ایک مرتبہ دعوت کرتا، ایک مرتبہ. اس کی دعوت کھانے بڑے بڑے علماء انتظار کرتے ہیں. کسی بڑے عالم سے ایک معمولی شخص نے پوچھ لیا، حضرت یہ معمولی مزدور ہے، اس کی دعوت کھانے انتظار کیوں اتنا کرتے ہیں؟ چپ. حضرت پر چپ، تجھے کیا پتا ہے اس کی ایک وقت دعوت کھا لینے سے 6 مہینے کی تہجد قضا نہیں ہوتی ہے. دیکھ رہے ہیں؟ اور آج کل جو دعوتاں چل رہی ہیں، پارٹیاں چل رہی ہیں، وہ کھا لے تو 2 سال تک فجر ہی نہیں مل رہی ہے. کہاں مل رہی ہے؟ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. کیوں؟ لون کو لے کو دعوتاں کر رہی، چیٹا چلا کو دعوتاں کر رہی، غلط دھندے کر کے دعوتاں کر رہی. افطار پارٹی کون کر رہا ہے؟ غلط دھندے کرنے والا، چیٹا چلانے والا. نہیں میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، ذرا توجہ دو میری باتوں پر، میری باتوں پر توجہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بول رہا ہے، ایمان والوں سے فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز ہرگز مت مرو مگر مسلمان بن کر مرو. یہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے. اس لیے یہ جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ تقوی اختیار کریں، دیندار رہیں، حلال غذا کھائیں. ہمارے جتنے اکابرین ہیں دیکھ لو اٹھا کر، صحابہ کرام، اللہ فرما رہا ان کے بارے میں الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا. اللہ نے ان کی زندگیوں میں تقوی کو لازم کر دیا کہ جس طریقے سے شہد سے مٹھاس الگ نہیں کر سکتے، صحابہ صحابیات سے تقوی کو جدا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. تو ہماری بنیاد یہ اب جو مدارس میں پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں جو پڑھا رہے ہیں، کیا واسطے پڑھا رہے ہیں؟ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ پہلی بنیاد تو یہ کہ ہم اپنے طور سے برابر یہ کریں. پھر ہمارے حضرت شیخ زکریا صاحب اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ جب حضرت شیخ ان کے والدہ کے رحم میں آئے، اور سے سنو میری ماں بہنوں، رحم میں آئے تو روزانہ ان کی والدہ محترمہ 3 پارے قرآن شریف پڑھتی تھی روزانہ. اور جب حضرت پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد چونکہ خود نہیں پڑھ سکتی ان دنوں میں، تو اڑوس پڑوس میں جو اپنی رشتہ دار عورتیں رہتی ہیں ان کو بلا کر روزانہ 3 پارے سناتی تھی. پھر اس کے بعد ان کی طرف توجہ. آج کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کو کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب بچے کے سامنے ماں باپ کو چاہیے کہ ایسی حرکتیں نہ کریں جو حرکت کرنا جائز ہے. بچہ جب ہوشیار ہے نہ کرو. لیکن اللہ بچانا، یہ جو ٹی ویاں ہیں، یہ جو الا بلا ہے، اس سے بے حیائی عام ہو رہی ہے. بتا رہے ہیں دیکھ دیکھ بیٹا دیکھ بیٹا دیکھ بیٹا بول کے بتا رہے ہیں. کیا ہو رہا اس سے؟ پھر فرمایا کہ جب بچے پیدا ہوں نام اچھے رکھو. مولانا عاقل صاحب حیدرآباد کے بنگلور آتے تھے، یہ گھر میں ٹھہرے
تو وہاں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں حضرت کے پاس آئیں. حضرت نے پوچھا بچیوں سے, بیٹا تیرا نام؟ سائرہ. تیرا نام؟ نرگس. تو ان کے والد سے بلا کر بولے, کیا بھائی گھر میں پورے ایکٹیویاں کو جمع کر لیے ہیں نا, فاطمہ, عائشہ, ایسے نام رکھنا تھا نا. حضرت وہ سب اولڈ نام حضرت. تو حضرت بولے پھر نیو نام رکھنا ہے, ایٹم بم رکھو, ٹائم بم رکھو, مشین گن رکھو, ہائیڈروجن بم رکھو, یہ رکھو نام. نہیں میرے بزرگوں, نام کا بھی اثر پڑتا ہے. بہت سارے آج کل لیپ ٹاپ میں نام دیکھ لیتی, آپ کو شروع کر ڈالتی, یہ لیپ ٹاپ پہ دیکھے. میں بولتا لیپ ٹاپ میں جا پوچھ لو گا تھا. اچھے نام رکھو, لڑکے کے بھی لڑکی کے بھی. بلکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سنو, ان کا نام بھی محمد, ان کے والد کا نام بھی محمد, ان کے دادا کا نام بھی محمد, ان کے پردادا کا نام محمد. کیا ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. محمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد الغزالی فرماتے ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. تو کوئی عیب نہیں ہے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں, نہیں ذرا لیٹسٹ نامہ ہوندے, ذرا اچھے نامہ ہوندے. نہیں, نام کا اثر بھی پڑتا ہے. پھر اس کے بعد بچہ جب بولنا شروع کرے تو اللہ اللہ سکھاؤ. ممی پپا آنٹی یہ چھوڑو, یہ چھوڑو. یہ وہ بولے گا ممی کو, ممی نے تو کیا نانی بولے گا, امی کو امی بولے گا, سمجھ رہے؟ تو وہ سکھاؤ. پھر گھر کے اندر ایسا ماحول بناؤ کہ گھروں میں غیبتیں نہ ہوں. گھر کا ماحول غیبت کا نہ ہو. گھر کا ماحول اچھا ہو کہ جو گھر میں آئیں وہ گھر سے دین لے کر جائیں. حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی بیٹا پڑھ کر سہارنپور سے تشریف لائے تو ماں نے کہا بیٹے سے, بیٹا قرآن سناؤ. تو بیٹے نے 2 رکعت نماز پڑھ کر 2 رکعتوں میں پورا قرآن شریف سنا دیا. وہ بیٹا کون؟ حضرت جی امام صاحب کے بیٹے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بیٹی کون؟ حضرت جی کی بیوی امام صاحب کے شیخ کی دوسری بیٹی. دیکھ رہے ہیں؟ میں نے سنا قریب میں حضرت طلحہ صاحب کی اہلیہ, ان کے بارے میں آتا, ان کو اولاد تو نہیں تھی لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ وہ گھر میں پردہ ہے, پردے کے پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں, رشتہ داروں کے, ننند کے بچے ہیں, ان کو بلا کے قرآن سننا, آخر تک قرآن سننے کی عادت. تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ ہم یہ جو بچیاں یہاں جو سر پر اوڑھ کے ہیں وہ گھر میں بھی سر پر اوڑھ کے رہیں. ایسا نہیں کہ پولیس کا یونیفارم کہ پولیس کے جاتے پولیس یونیفارم نکال دیتا ہے, ایسا نکالنے کا نہیں ہے. یہ باقاعدہ اوڑھ کر رکھیں. ہمارے حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1980 میں بنگلور تشریف لائے تھے. ہماری مسجد اس وقت مسجد جمیل کے نام سے تھی, مدرسہ نہیں شروع ہوا تھا. وہاں حضرت کا بیان تھا, میں بھی آیا تھا. تو حضرت نے بیان میں فرمایا سہارنپور کے قریب ایک مینگلور ہے, جیسے کرناٹک میں ہے ویسے وہاں بھی ہے. اس مینگلور میں ایک جوان لڑکی کا انتقال ہوا. غور سے سنو, جب انتقال ہوا تو کفن دفن, اس کے بعد قبر میں بھائی اترا, اپنی بہن کو دونوں ہاتھوں سے لیا, قبر میں رکھ دیا. آ گیا قبر مٹی ڈال کر. وہ سینٹرل گورنمنٹ کا ذمہ دار تھا,
اس کا آئی ڈی پروف نظر نہیں آ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. وہ تلاش کیا، نہیں ملا، تو مفتیوں سے فتویٰ لیا. ہو سکتا ہے میں بہن کو جو قبر میں اتارا تھا میرے جیب سے گر گیا ہوگا، کیا قبر کھود سکتا ہوں؟ بولے کھود سکتے ہیں. تو قبر کھودی گئی. اور سے سنو، قبر جب کھودی گئی کیا دیکھ رہا ہے؟ عورتوں کو غسل دینے کے بعد، انتقال کے بعد جو غسل دیتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بال کو 2 حصے کرتے ہیں. سیدھے طرف کے بال سیدھے منڈے پر ڈالتے ہیں، بائیں طرف کے بال بائیں منڈے پر ڈالتے ہیں، سر پر پٹکا بند ڈالتے ہیں. عورتیں کیا سمجھ گئی؟ مرنے کے بعد پٹکا بنو، دن بھر کھلا رکھو. یہ غلط طریقہ ہے. خیر، پٹکا باندھ دیتے ہیں. تو اس کی بہن کو کیا دیکھ رہا ہے قبر میں؟ کہ سیدھے طرف کے بال سیدھے پاؤں کے انگوٹھے پر، بائیں طرف کے بال بائیں پاؤں کے انگوٹھے پر بندھے ہوئے ہیں. اب بہن کی حالت دیکھ کر کون سا بھائی برداشت کرے گا؟ کون برداشت کرے گا؟ تو بھائی کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے بالوں کو پکڑ جو کھینچا توڑنے کے لیے، بال کیا ٹوٹتے، اس کا ہاتھ جل گیا، ہاتھ جل گیا. اب اس کے بعد وہ روتا پلاتا ہوا آیا، پورے اسپیشلسٹ کے پاس گیا، اسکن اسپیشلسٹ کے پاس گیا، سب کیا، علاج ہوا نہیں، علاج نہیں ہوا. پھر اس کے بعد ایک اللہ والے کے پاس گیا. تو حضرت کیا کرے؟ پانی دم کر کے دیے. جب تک پانی میں ہاتھ رکھتا اچھا رہتا، ہاتھ نکالتا پھر تڑپتا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ بیٹا ذرا معلوم کرو تمہاری بہن کا کیا عمل تھا. اور سے سنو، بہن کا کیا عمل تھا معلوم کرو. تو آیا، والدہ سے پوچھا، امی 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 حضرت پوچھ رہے ہیں میری بہن کا کیا عمل تھا. تو ماں روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا جوانی دیوانی، جوانی دیوانی، میری بیٹی ننگے سر گھر کے اوپر کھڑتی تھی. وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، وہ کرنٹ بھی برابر نہیں تھا، وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. کھڑتی تھی. جب کھڑتی تھی، نو کانٹیکٹ، نو میسیجز، نتھنگ. وہ دور لیکن خالی کھڑ کر ننگے سر کھڑنے کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ننگے سر پھرنا عام ہو گیا. اسے غلط ہی نہیں سمجھ رہے. وہ اڑتے ہیں تو خالی اذان کے وقت میں، کبھی وہ بھی نہیں. یہ جو لڑکیاں اوڑی ہوئی ہیں اسی طرح اوڑی رہے گھر کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی. اور پھر بچوں کو بچیوں کو نگرانی کرو. دیکھو، بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے، بچوں کو دیندار بنانا کمال ہے. دیندار بنانا. ان کی دنیا کی فکر چھوڑو. دنیا مقدر کی اللہ ضرور دے گا. ورنہ ہمارے سامنے ایک موجود ہے واقعہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں گشت کرتے تھے. صدیق احمد صاحب باندی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، دنیا کے سلاطین دنیا بھر میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، فاروق جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں. گشت لگاتے تھے تو ایک گھر سے آواز آ رہی ہے. کیا آواز آ رہی ہے؟ کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا. بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم نہیں ہے. تو ماں نے کہا امیر المومنین اب کہاں ہیں؟ تو بیٹی نے کہا اللہ تو موجود ہے. یہ جملے حضرت فاروق اعظم کے کان میں پڑ گئے، نشانی لگا کر آ گئے. دوسرے دن خادم کو بھیجا، بھائی جاؤ اور عورت کو لے کر آؤ. تو عورت آئی تو کہا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ رات میں جو تمہاری گفتگو چل رہی تھی میں سن لیا. تو یہ گھبرا گئی. نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. میں تمہاری بیٹی سے میرے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. دیکھ رہے ہیں
کتنا نکاح آسان ہے. آج کل کتنا مشکل بنا کے چھوڑا لے 1.5 کے طریقے لا کو ہمیں شادیوں میں غیروں کے طریقے لا کر کتنا مشکل بنا لیے. آج نعوذ باللہ زنا آسان ہو گیا, نکاح مشکل ہو گیا. اس کے برخلاف دیکھو حضور کے زمانے میں زنا مشکل تھا. ایک واقعہ پیش آیا, وہ بھی قیامت تک آنے والوں کو بتانے کے لیے کہ کیا ہو اس کے اوپر کیسی سزا دینی چاہیے, مرد پر بھی عورت پر بھی, وہ قیامت تک آنے والوں کو بتانے کے لیے وہ واقعہ ہوا ہے, ورنہ آسان تھا. تو فاروق اعظم نکاح کر لے, نکاح کیے. وہ دیندار لڑکی جو تھی ان کے بطن سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. ان کے سلسلے سے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 2 سالے تھے, سلیمان ابن مروان, عبد الملک ابن مروان, کیا سمجھ رہے ہیں, 2 سالے تھے. انہوں نے اپنی اولادوں کو علاقے دے دیے. ایسا نہیں کہ 20 بھی 50, 30 بھی 30, 100 بھی 100, ایسی زمین نہیں, علاقے دے دیے. اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو 18 بچے, 9 لڑکے 9 لڑکیاں. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کسی نے مشورہ دیا, حضرت تمہارے 2 سالے اپنے بچوں کو علاقے دے دیے, تم بھی کچھ دو. تو انہوں نے فرمایا میں اپنے بچوں کو دیندار بنا چکا ہوں. غور سے سنو, یہ مرد حضرات بھی عورتیں بھی غور سے سنو, میں اپنے بچوں کو دیندار بنا چکا ہوں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اللہ تعالیٰ دینداروں کا متولی ہے, ذمہ دار ہے. حضرت کا انتقال ہو گیا. لڑکوں کو 9 درہم, لڑکیوں کو 4.5 درہم وراثت میں ملے. اس کے بعد کا جملہ سنو, مورخ لکھتا ہے تاریخ میں, کیا لکھتا ہے کہ سلیمان ابن مروان, عبد الملک ابن مروان جو علاقوں کے مالک تھے, مساجد کے سامنے بھیک مانگ رہے تھے. اس کے برخلاف حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کو میں نے دیکھا, غریبوں کو دینے والے, یتیموں کو دینے والے, بیواؤں کو دینے والے, ضرورت مندوں کو دینے والے, یہ دینے والے بنے. کیوں ان کے والدین بچوں کو اللہ سے لینے والا بنایا. تو میرے بزرگوں اور میری ماں بہنوں, مدرسے کے اندر جو تربیت دی جا رہی ہے, ان کو اللہ سے جوڑ پیدا کیا جا رہا ہے. وہ دیندار بنا رہے ہیں, اللہ سے جوڑ. جب اللہ سے جوڑ پیدا ہو جائے گا تو وہ کبھی ضرورت کے لیے کسی سے پوچھیں گے نہیں, کسی سے نہیں پوچھیں گے. جو بھی لینا اللہ سے لیں گے. ہر چیز مسبب اسباب سے مانگو, منت سے, سماجت سے, ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے پھیلاتے ہو ہاتھ, بندے ہو اگر رب کے طور پر, رب سے مانگو, رب سے مانگو. تو اس طریقے سے پابندی. پھر گزارش ہے کہ شادیوں میں بھی, شادی محل جانے کے تعلق سے بھی ہم بھی احتیاط برتیں, بچوں کو بھی احتیاط برتیں. آج کل حالات اچھے نہیں ہیں, اس کے لیے اس کا خاص خیال رکھیں. اور سرکار دو سے کیا فرمایا, الدنیا کلھا متاع, ساری دنیا سب کا سب چیزیں ہیں, متاع ہیں. خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, کہ دنیا کے تمام چیزوں میں سب سے اچھی چیز کیا ہے, نیک عورت. عورت نیک, جب عورت نیک ہوگی اولاد نیک ہوگی, گھر نیک ہوگا,
پورا خاندان سنورے گا اور پورے خاندان میں اچھے پیدا ہوں گے. جیسے ہمارے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی 6 لڑکیاں ماشاءاللہ پورے بچے حافظ قرآن, محلے کا نام محلہ مفتیان, پورے مفتیاں, پورے بچے. حضرت شیخ کے سب سے چھوٹے ابھی قریب میں انتقال ہوا سلمان صاحب کا, انہوں نے مجھ سے بنگلور میں کہا تھا جب آئے تھے وہ, کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ نے مجھ سے کہا کہ مولوی سلمان تم جا کر عصر کی نماز فلاں مسجد میں پڑھ لو. میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں حضرت جی کا قافلہ کو تھا, انعام رحمۃ اللہ علیہ کا. تو نماز کے بعد اعلان ہوا مولوی سلمان آگے آؤ. میں آگے چلا گیا تو حضرت جی میرا نکاح پڑھا دیے. حضرت سلمان صاحب نے کہا اگر مجھ سے یوں کہتے کہ تمہارا عصر کے بعد نکاح ہے, میں جھبا بدل کر جاتا, جھبا بدلنے کا موقع نہیں دیا. اس طرح سمپل. اس کی برکت کیا ہوئی؟ پورے لڑکے حافظ قرآن, پورے عالم, پورے مفتی, تینوں داماداں عالم مفتی. یہ اللہ کی شان. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہاں جو انتظام ہو رہا ہے, میں یہاں کے ناظم صاحب, یہاں کے ذمہ دار, معلمات وغیرہ کی جو کارگزاری ملی, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ الحمدللہ بہت سارے یہاں جو پڑھنے والے ہیں, پڑھانے والے ہیں, سب کی فکر کیا ہے کہ بچے بچیاں دیندار ہو جائیں, یہ لڑکیاں دیندار بن جائیں. تو ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچیوں کو وہ ماحول دیں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہاں تو ماحول مل رہا ہے, گھر میں ماحول کو باقی رکھیں, ماحول ختم ہونے نہ دیں کہ بچی ہمیشہ سر پہ اوڑھ کے ہی کھانا کھائے, سر پہ اوڑھ کے ضرورت کو جائے. کپڑے پہنتے وقت میں دیکھیں کہ سیدھا ہے بایاں ہے, نوٹ کریں. ہر چیز کے اندر سنتوں کے اہتمام کی فکر کرائیں. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ نسل آگے چل کر فائدہ ہوگا. ہم اللہ سے امید رکھیں گے کہ ہماری نسل میں انشاءاللہ دینداری باقی رہے گی. خدا نہ خواستہ ہم توجہ نہیں دیے, آگے چل کر کیا ہوگا اللہ جانے. اللہ بچائے کہ ہمارے پاس ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ لڑکیاں, میں تو اب تک گیا نہیں وہ مالوں کو, اب تک جا کے دیکھا بھی نہیں مال کیسا ہے. ایک بیچارہ آ کر کہا کہ مال میں سگریٹ پینے کے یہ اسٹیشن ہے, لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں پی رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی شان ہے وہ؟ کوئی اچھی چیز ہے وہ؟ تو اس لیے ذرا ہم ماحول اپنے گھر کے اندر دیندارہ دینی ماحول باقی رکھیں اور گھروں کو دین کا مرکز بنائیں, اڈے نہ بنائیں, اس کے اڈے نہ بنائیں غیبتوں کے, الا بلا کے, شکایتوں کے نہیں, بلکہ ان کو جو ہے اخلاق سکھائیں. تو کیا ہوگا؟ آئندہ چل کر ان کی جو زندگی ہے فیوچر میں انشاءاللہ یہ آگے بڑھ کر زندگی اچھی گزار لیں گے. پھر آپ کو بھی سکون ملے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت میں جو سوال ہوگا کیا ہے؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار اپنے انڈر میں جو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. وکلکم رعیۃ, عورتوں سے بھی کہا تم سب کے سب ذمہ دار ہو, تمہارے انڈر میں جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. کل قیامت میں جواب دہی سے اللہ ہمیں بچا لے گا. تو اس لیے اس کا ہم خاص خیال رکھتے ہوئے اس کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح زندگی دے, اور جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو بلکہ اپنے اڑوس پڑوس میں سب کی فکر کریں. اور جب رمضان کا مبارک مہینہ جو آ رہا ہے, اس مبارک مہینے میں ہم جہاں تک ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنائیں. گھر میں کمپٹیشن رکھیں, گھر میں
آج اس رمضان میں کون زیادہ تلاوت کریں گے، کون زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، کون زیادہ درود شریف پڑھیں گے؟ پورے مہینے میں وہ پڑھ کر بتائیں، رمضان کے ان کو انعامات دیں، ان کو انعامات دیں، تاکہ ماحول بنے۔ گھر کا ماحول، کھانے پینے کا ماحول مت بناؤ، کھانے پینے کا ماحول مت بناؤ۔ کھا کھا کر تو زندگی اجڑ گئی ہے، کھانے سے کیا فائدہ ہے؟ نہیں، کھانے کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں، توجہ دیں تو اس پر توجہ دیں کہ ہمارے بچے جو ہیں قرآن پڑھنے والے بن جائیں، تلاوت کرنے والے بن جائیں، ذکر کرنے والے بن جائیں، اللہ سے جوڑ پیدا کرنے والے بن جائیں، اور راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اس طرح ہم کام کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ بس اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔